خرم صاحب، سب سے پہلے یہ ترکی، آذربائیجان، ایران اور دیگر جو ممالک کے دورے ہیں، بالخصوص پرائم منسٹر کے جیسے ہاتھ تھاما تھا طیب اردوان نے، وہ تصویر بڑی نمایاں ہوئی. کیا میسج اس سے گیا اور اس دورے سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، لیکن ہاتھ تھامنے سے کہیں اہم جو وہ ترکی کا جنگی جہاز تھا جو انہوں نے کراچی میں لا کر کھڑا کیا، جی. وہ کسی ایک ملک سے دوسرے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے ایسٹس کو سامنے لا کر کھڑا کرنا، اگر جنگ کی صورت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک اظہار ہے کہ پاکستان اور ترکی کے جو تعلق ہے وہ صرف محبت یا گفتگو تک کا نہیں ہے. اب اس کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ آئی ہے، تصویراتی گہرائی آ گئی ہے. اب تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، اور یہ دنیا کے جو بدلتے حالات ہیں اور غزہ میں جو اسرائیل نے جس طرح ایک بے ایمانہ طریقے سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش آج بھی کر رہا ہے، وہ اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ اب اپنے تمام جو آنے والے سالوں کے جو حساب کتاب ہیں وہ دوبارہ اب کھول کر بیٹھ گئے ہیں کہ اگر امریکہ جو ہے اس طرح دنیا میں انوالو نہیں ہے، اور اس کا زیادہ جو صدر ٹرمپ کا جو انٹرسٹ ہے وہ صرف تجارتی ٹیرفس میں ہے، اور وہ جو تصویراتی ایشوز ہیں ان کے اوپر زیادہ ان کا ذہن نہیں ہے، تو ہر ملک اپنی اپنی حفاظت کے لیے اپنی جو الائنسز ہے اس کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں اس مارکہ حق کے فوراً بعد ان ممالک میں گئے ہیں جہاں سے ہمیں بھرپور سپورٹ بھی ملی ہے، اور ایران جس نے ایک کوشش کی ان کے وزیر خارجہ کے ذریعے کہ اس سارے معاملے میں اگر امن ہو جائے، تو یہ اس جو ایک مارکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک بڑی عظیم اور صاف کامیابی دی ہے، اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کی کوشش ہے. اور جو ہمارا سفارتی مشن جا رہا ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ دنیا جب پاکستان کو ایک نئی نظر سے دیکھ رہی ہے تو اپنا کیس جو ہے اس کو بھرپور اور جارحانہ طریقے سے لڑا جائے. ٹھیک. یہ فرمائیں کہ انڈونیشیا اور ملیشیا مشرق بعید میں ہمارے دو برادر ملک ہیں، ہسٹری رہی ہے ہماری ان کے ساتھ، جہاں باقی دوست ممالک کو آؤٹ ریچ کر رہے ہیں، شکریہ ادا کریں. یہ دونوں ممالک کہاں کھڑے ہیں، اور کیا پاکستان ان دو اہم ممالک کو بھی اپنے موقف کے حوالے سے انگیج کر رہا ہے؟ جی ہم کریں گے. دیکھیے یہ جو سفارتی مشن ہے اس نے تو جانا ہے جو ہم کہتے ہیں کلیدی کیپٹلز ہیں. ٹھیک. واشنگٹن ہے، برسلز ہے جہاں پوری یورپین یونین بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک یورپ کا ملک جو یورپین یونین سے باہر ہے، برطانیہ. تو لہٰذا ان جو تین کیپٹلز میں ہمیں جا کر اپنا کیس جو ہے وہ سامنے رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے اس سفارتی مشن جو ہے اس کے بعد پھر زیادہ تعداد میں جو پارلیمانی وفود کی تشکیل کی جائے گی، اپوزیشن کو بھی اس میں نمائندگی دی جائے گی، اور پھر وہ جو ہے یہ کیس جا کر فار ایسٹ میں بھی اور مختلف ممالک میں انشاءاللہ ایک وسیع پیمانے پر جا کر لڑیں گے. لیکن ابھی تو یہ ہے کہ یہ جو کی کیپٹلز ہیں ہم بھی ان کی بات سننا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان جب تک ہم جائیں گے اگلے ہفتے تو کافی ساری جگہوں پہ ہندوستان کا وفد آ کر جا چکا ہوگا، تو ہم ان کے آرگومنٹس بھی سنیں گے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کا مقدمہ جو ہے بہت زیادہ ریفائنڈ فارم میں جو ڈیولپ ہوگا انشاءاللہ ہمارے وزٹ کے بعد، یہ جو آپ نے فالو وفود کو بھجوائیں گے. اپ میں جو آپ نے ڈیفرنٹ پارلیمانی ڈیلیگیشنز کی بات کی، اسی کو لے کر کے ایک نقطہ اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ ان لائک انڈیا جہاں پہ ششی تھرور کو ہیڈ کر رہے ہیں اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، تو ہمارے ہاں صرف پارلیمانی جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کا وفد کیوں ہے اور اس میں پی ٹی اے کیوں نہیں ایڈ کی گئی؟ یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے. جی یہ پارلیمانی وفد نہیں ہے سچ، یہ ایک وزیر اعظم کا سفارتی مشن ہے جس میں 4 وزرائے خارجہ اور 2 سیکٹری خارجہ، ایک جو ہمارے معاون خصوصی رہے ہیں خارجہ کے. ایک بہت ٹیکنیکلی ساؤنڈ مشن ہے جو اصل میں جا رہا ہے. وہ پارلیمان کے اراکین بھی اس میں ہیں بلا شبہ، لیکن وہ سب لوگ ہیں جن کا بہت گہرا تجربہ رہا ہے، جو سفیر رہے ہیں، جو وزیر خارجہ رہے ہیں، میری صورت میں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع رہے ہیں. ان سب لوگوں کو اس میں اس لیے شامل کیا گیا کہ ایک دفعہ پاکستان کا ایک مشکل مقدمہ ہے، کیونکہ جامی صاحب پاکستان پر جو تمام الزام ہیں وہ اس پاکستان کے بارے میں ہے جو اب نہیں ہے. وہ پاکستان جو فاٹف کی گرے لسٹ سے نکل چکا ہے، جس کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا تھا، وہ پاکستان اب نہیں ہے. پاکستان کی سیاسی قیادت بھی بدل گئی ہے الحمدللہ، اور عسکری قیادت بھی بدل گئی ہے. تو یہ ایک نیا پاکستان ہے جس کی ہمیں جا کر بھرپور نمائندگی اور وکالت کرنی ہے کہ وہ جو ماضی کے سارے قضیے ہیں، چاہے اسامہ بن لادن ہے یا 2008 کا ممبئی کا واقعہ ہے،
یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو دہشت گردی سے لڑنے میں سنجیدہ ہے، جس نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور جو اپنے حق کا اور اپنی ساورنٹی کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ تو لہذا پانی کا معاملہ بھی ہم اتنی میں ان زوردار دونوں طریقے سے دونوں اٹھائیں گے ایشوز پہ آپ سے ذرا جو فردن فردن بات کرنا چاہ رہا بھارت ہوں۔ کے جو دہشت گردی ہے بلوچستان میں، اور ایگزیکٹلی ساتھ ہی جو بھارت کا بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا امریکہ حق میں، یہ تینوں چیزیں ہم اٹھائیں گے۔ میں ان دونوں ایشوز پہ فردن فردن آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسے آپ نے فیٹف کا ذکر کیا تو انڈین میڈیا پش کر رہا ہے کہ جی انڈیا پاکستان کو فیٹف میں دوبارہ بلیک گرے لسٹ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بھارتی جو ریاستی دہشت گردی ہے، ٹرانس نیشنل جو ان کے ایشوز ہیں، کینیڈا سے لے کے امریکہ، یو کے، بنگلہ دیش ہی میں رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کے کیمپس یہاں رہے ہیں، تو کیا پاکستان اس سلسلے میں، چاہے وہ بلوچستان کے معاملات ہوں یا ٹرانس نیشنل جو انڈین انوالومنٹس ان کا ذکر ہو، تو ہم نہیں خود سے فیٹف کو اپروچ کر کے یہی کیس بلڈ کر سکتے؟ جی، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دی، یہ کیس بلڈ ہو رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے اس وقت، جس کے اندر جو ہے یہ دو پلانکس ہیں۔ ایک تو جو بھارت کی جو فائنینسنگ ہے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس کی، اور دوسرا جس کا آپ نے ذکر کیا، اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے۔ خود ان کے وزیر دفاع راج ناتھ کہتے ہیں کہ 20 سے زائد پاکستانیوں کو انہوں نے قتل کروایا ہے اس ملک میں۔ لہذا یہ جو اسیسینیشن کیمپین ہے جو پاکستان میں بھی ہوئی ہے، جو امریکہ میں ہوئی ہے، امریکہ میں بھی کیس چل رہا ہے، کینیڈا میں ہوئی ہے، کینیڈا میں بھی کیس چل رہا ہے، تو یہ جو دو چیزیں ہیں، ٹیررزم فائنینسنگ اور یہ جو اسیسینیشن کیمپین ہے، یہ بڑا پاکستان کا سالڈ کیس ہے فاٹف میں جانے کے لیے۔ میں پھر کہوں گا کہ ہندوستان جس پاکستان کو فاٹف میں گھسیٹنا چاہتا ہے، یہ وہ پاکستان نہیں، یہ وہ پاکستان نہیں۔ لہذا ان کو انشاءاللہ اس میں بہت ناکامی ہوگی، اور پاکستان کا کیس اس دفعہ بہت مضبوط ہے۔ اب ایک اور عمومی جو کنسرن ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے بھارتی موقف کی۔ اگر بھارت کوئی نئی تعمیرات کرتا ہے، جو ان کا میڈیا کچھ رپورٹ بھی کر رہا ہے کہ تیزی سے کچھ اس سلسلے میں پیش رفت ہو رہی ہے، تو پاکستان کے پاس اس ایکٹ کے خلاف فوجی کارروائی کے علاوہ کیا آپشنز ہیں، اور کیا حکومت یہ سمجھتی ہے اور ان کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ انڈیا از سیریسلی انوالوڈ ان سم نیو کنسٹرکشنز؟ جی دیکھیے، جو چناب اور جہلم پہ تو ان کی کنسٹرکشنز، وہ رپورٹ 2 سال پہلے تک تو رپورٹ کرتے تھے، 2 سال سے انہوں نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، تو ہمیں ایگزیکٹلی معلوم ہے کہ چناب اور جہلم پہ ان کے کیا منصوبہ بندی ہے۔ دریائے سندھ کے اوپر جس جگہ سے وہ گزرتا ہے وہاں انتہائی مشکل ہے اور بہت ہی یعنی فائنینشلی ڈیفیکلٹ کام ہے کہ وہاں اس کو وہ کوئی رکاوٹ ڈال سکیں، لیکن ظاہر ہے کنسٹرکشن ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کچھ سال لگیں گے، کم از کم 6 سال سے پہلے تو وہ کوئی سیریس بریک نہیں لا سکتے۔ پاکستان کا کام یہ ہے، جس طرح ہم نے جو دوسرا ہمارا آرگومنٹ ہوگا، کہ ایک تو ہندوستان جو دنیا میں ایک سپر پاور ہونے کا خواہاں ہے، وہ ایک غیر ذمہ دار ملک ہے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ثبوت کے توڑ کر کہتے ہیں جی ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے کہ دریائے سندھ تو جاوید صاحب آپ بہتر جانتے ہیں، ایک تہذیب ہے، صرف پانی نہیں ہے، ایک تہذیب ہے، اور تہذیب میں رہنے والے جو 25 کروڑ پاکستانی ہیں، اگر ان کا پانی روکا گیا تو پاکستان تو کسی حد تک جائے گا۔ اور پھر یہ سوال ہے اور ہمارے سامنے ہے کہ اگر انڈس واٹر ٹریٹی نے ختم ہونا ہے، اگر سے ہماری کوشش یہی ہے کہ وہ رہے، تو پھر پاکستان اپنے 6 کے 6 دریا کلیم کرے، جو 3 دریا ہندوستان کو دے دیے گئے وہ بھی اس کے پاس نہیں رہیں گے۔ لیکن یہ سارا جو ہے ایشو، یہ مستقبل کی جنگ کا ہے، اور جس سے ہم دنیا کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس معاملے پہ پاکستان کے ساتھ مل کر ہندوستان پر دباؤ نہ ڈالا، تو ایک جنگ آج سے 6 سے 10 سال بعد تو ناگزیر ہو جائے گی، اور بڑی وہ پھر جو ہے اس طرح چند دنوں کی جنگ نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے پانی کی۔ اور جو تیسری بات میں کہ وہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ ہندوستان نے جس غیر ذمہ داری سے بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا ہے، اور پاکستان کے پاس جو جو بہت ایک مضبوط آرگومنٹ ہے، ایک پاکستان نے ایک تو اس سارے معاملے میں ماں کا حق کے دوران شفافیت رکھی، دنیا کو سچ بتایا، کھل کر بات کی، اور وہ جو ہے وہ چھپتے پہ رہے اور نہیں بتاتے رہے کہ ان کے کتنے جہاز گرے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان کا ریسٹرینٹ ہے اور پاکستان کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، یہ بھی ظاہر کرے گی کہ ہندوستان جوہری ملک ہے، ٹھیک ہے، پاکستان بھی ایک جوہری ملک ہے، لیکن ہندوستان کی جو غیر ذمہ داری ہے وہ بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ
کسی بھی طرح کسی سپر پاور کا جو ان کے بہت خوش فہمی تھی انہیں، تو ایک جو خوش فہمی الحمدللہ پاکستان نے ثابت کی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ اگر میں لفظ استعمال کر سکوں، پاکستان نے اٹھا کر ہندوستان کو مڈل پاورز کے ڈمپ میں ڈال دیا ہے کہ بھی آپ سپر پاور کے قابل نہیں ہیں، اور میجر پار ہندوستان کو بھی نہیں یہ بات ابھی سمجھ آئے گی کہ اگر وہ اس طرح کا جو آج کا انہوں نے جنگی ماحول بنایا ہوا ہے تو ان کی اکانومی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ جس جگہ اس طرح کی انسرٹنٹی ہو، جس طرح کا جنگی جنون ہو، وہاں دنیا کا اور کوئی ملک سرمایہ کاری نہیں کرے۔ ویری ٹرو خرم صاحب، یہی مسئلہ ہے اپیرنٹلی لگتا ہے اگر آپ انڈین میڈیا کو فالو کریں کہ مودی از ان اے فکس، ایدر ہی ہیز ٹو پلیز ہز کور کانسٹیٹوئنسی یا پھر اس کے پاس آپشن وہ ہے اکنامک گروتھ کی، لیکن جو کور کانسٹیٹوئنسی اس کو جو زہر دے دیا گیا ہے، جو اس کے ہاں زہر بھر دیا گیا ہے، اس سے وہ جان چھڑاتے نہیں دکھائی دے رہے۔ بار بار ان کی سپیچز ایک جارحیت پسند رہنما کی سپیچز ہیں، تو کیا یہ سیز فائر ایک وقفہ ہے؟ جی نہیں، ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ سیز فائر پرماننٹ رہے، اور ابھی آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ اگلے کچھ دن چونکہ ہو گئے ہیں تو 14 دن میں افواج نے اپنی جو حالت امن ہے اس میں واپس جانا ہے، لیکن ہم اس معاملے میں پاکستان پوری طرح چکنا ہے، اور مودی جو ہیں وہ ان کو یہ سمجھ آئے گی کہ اگرچہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان مخالف اور مسلمان مخالف، اسلام مخالف نفرت کے ذریعے ووٹ لے سکتے ہیں، لیکن جب ہندوستان میں کساد بازاری بڑھے گی اور وہاں جو ہے وہ آلریڈی پچھلے کچھ ماہ سے جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نیچے گر رہی ہے بڑی تیزی سے، تو ان کو سمجھ آئے گی کہ اسٹریٹجیکلی، اس طرح میں نے کہا، امریکہ کی اور مغرب کی فرسٹریشن ہے، اکنامکلی جو ہے فرسٹریشن ہے، اور وہ ان کا تو یہ جو ان کا جنگی جنون ہے بالآخر ان کو اس سے پیچھے آنا پڑے گا، ورنہ تو دوسرے جو اس کے جو دوسری طرف ہے وہ تو ایک بہت ہی بھیانک جنگ ہے جو پاکستان نہیں چاہتا، لیکن پاکستان نے اپنی خود مختاری کا اور اپنی زمین کا انشاءاللہ دفاع بہتر طریقے سے کیا ہے، اور اس سے زیادہ انشاءاللہ آنے والے خرم دنوں میں صاحب، کریں۔ ریسنٹلی ہم نے سٹیٹمنٹ دی کہ مسئلہ کشمیر کا اہم فریق چین بھی ہے، اور چین نے اروناچل پردیش کے کچھ نام بھی تبدیل کیے، اپنی ٹیریٹری انہوں نے کلیم کی۔ ہاؤ امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکنٹ از دس اسٹیٹمنٹ ان دی ویک آف پاک انڈیا کانفلکٹ اینڈ ان دی ویک آف دی فیٹ آف دی مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر؟ جی، یہاں جو ہے وہ چین ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے، ہم اس کو نہ مانیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح جو اپر انڈس بیسن، اور یہ انڈس واٹر ٹریٹی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، کہ وہ جو پوری لائن ہے ہندو کش سے ہمالیہ اور کاراکورم کی، وہ چین میں بھی جا رہی ہے، اور چین آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے جو مشرقی دریا ہے برہما پترا، اس کا آغاز بھی چین سے ہوتا ہے۔ یہ جو پورا پانی کا معاملہ ہے اس میں بھی، اور کشمیر کے معاملے میں بھی چین ایک فریق ہے، اور دنیا کو ہمیں جو سمجھانا ہے، اور جس لیے آپ نے شکر گزار ہوں آپ نے کشمیر کا ذکر کیا، ہم نے دنیا کی بات اس لیے نہیں جانا کہ جی ہمارا مسئلہ ہے تو آپ حل کرا دیں، ہم نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو بھی حل ہوگا، کشمیر اس حل کا حصہ ہے، اب مسئلہ نہیں ہے، وہ حل کا حصہ ہے، تو اس کو حل کروائیے۔ تو یہ بھی کشمیر بھی اس پوری جو آرگومنٹ کا جو اینڈ ہے وہ کشمیر کے سلوشن پر ہوتا ہے، اور چین جس کا آنے والے دنوں میں جو کردار ہے وہ بڑھے گا، پانی کے معاملے میں بھی، لداخ کے اندر جو انہوں نے پورا اروناچل پردیش کو جو نئے نام دیے ہیں، انہوں نے ایک سگنل دے دیا ہے کہ وہ وہاں موجود ہے اور اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ہندوستان آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ جب 2020 میں ان کو بہت ہی ایک ہزیمت اٹھانی پڑی تھی لداخ میں، اس کے بعد سے تو چین کے ساتھ وہ مستقل مصالحت کی پوزیشن میں، ابھی بھی چند مہینے پہلے ان کا معاہدہ ہوا، اس کے اندر ہندوستان نے لارجلی کنسیڈ کر دیا جو چائنا مانگ رہا تھا، تو وہ مصالحت کر رہا ہے۔ اور یہ پھر میں دوبارہ اس سے جوڑوں گا کہ جو ویسٹ کی فرسٹریشن ہے ہندوستان کے ساتھ، کہ وہ جو چاہتے تھے کہ انڈیا کھڑا ہو جائے چین کے آگے، ہندوستان تو چین کے ساتھ مصالحت کر رہا ہے، تو وہاں پھر ان کو ایک ایشو اٹھے گا، اور جس طرح پاکستان نے چینی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے اور مغربی جو ساخت کے ہندوستانی ہتھیار تھے ان کو جس طرح ڈسٹروائے کیا ہے، تو پوری دنیا میں ایک جاوید صاحب ایک تصویراتی زلزلہ آیا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ویری ٹرو سر۔